حضرت بلال حبشی جن کو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے، ناظرین کرام بڑے عجیب اور منفرد عاشق تھے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور آقا ان پر اتنا تشدد کرتا تھا ان کا، آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر وہ تشدد بھی کرتا تھا، ہنٹر مارتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بے قرار ہو کر، کیونکہ نبی کا عشق یہی سکھاتا ہے کہ رب کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، تو وہ احد 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 کہا کرتے تھے۔ عجیب عاشق تھے ناظرین کرام، جتنا بوجھ سینے پہ رکھا جاتا اتنا ہی احد احد اور زیادہ بلند ہوتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، جب آپ نے عاشق صادق کا یہ حال دیکھا تو آپ نے قریب جا کر بلال سے کہا، بلال کوئی بات نہیں، احد احد تھوڑا کم آواز میں بولا کرو، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا سچا عاشق ہے، نبی کو معلوم ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ کر لے، کیونکہ اس آواز سے جل کر اور اس آواز سے ڈر کر اور اس آواز کے خوف میں مبتلا ہو کر امیہ بن خلف تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے مان لی بات کہ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سبقت لے جانے والے، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً بات درست ہوگی۔ لیکن یہ جو عاشق ہوتے ہیں ناظرین کرام، ان کو چین نہیں ہوتا، عشق کی آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ پھر مالک نے لٹایا، پھر آقا نے لٹایا، پھر اس نے مارنا شروع کیا، عاشق کی آگ پھر بھڑکی اور اس نے پھر زور سے کہا احد احد، اور زیادہ تشدد ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پھر نصیحت کی، ہلکا، تھوڑا ہلکا بولا کر، دیکھ اس احد احد سے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مت کیا کر۔ پھر مان لی بات ان کی۔ لیکن یہ عشق ایک عجیب بیماری ہے ناظرین کرام، کہ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں وہ اسد اللہ ہے۔ تو یہ عشق بڑی بری بیماری ہے ان کے لیے جو عقل کی حجتوں میں پڑے رہتے ہیں، ورنہ عاشقوں کے لیے تو عشق سے اچھی کوئی بیماری ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت بیمار عشق رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر احد احد کی آواز بلند ہو گئی۔ اب یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا انعام ملنے والا تھا، اور وہ انعام کیا تھا؟ میں تو جب بھی اس انعام کا تصور کرتا ہوں ناظرین کرام، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میرے سامنے بلال ہوں اور میں ان کے تلووں سے اپنی آنکھیں مس کیا کروں۔ میں گوڑی چمڑی والا، یہ تھوڑی سی گوری چمڑی ہے تو اس کی کیا حیثیت جو اس سیاہ بدن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی، ہم کیا ہیں اس سیاہ بدن کے آگے؟ ہم تو بلال کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملیں، جو میں اس کو اعزاز بتانے جا رہا ہوں کہ کیا حاصل ہوا اس احد احد کا، اللہ کے عشق کا اعزاز ان کو کیا ملا۔ تیسری مرتبہ جب اسی طرح سے ہوا تو حضرت ابو بکر سے حالت نہیں دیکھی گئی، حضرت ابو بکر سے حالت نہیں دیکھی گئی۔ ویسے بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر بہت ہی زیادہ رقیق القلب تھے، ان کا دل بھر آتا تھا، وہ رو پڑتے تھے، ان سے یہ ظلم دیکھا نہیں گیا، وہ روتے روتے آنسو بہاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کاشان نبوت میں پہنچے، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ سرکار اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مفسرین کہتے ہیں
کہ سرکار سوچا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے. لہٰذا آپ نے آنکھیں کھولی اور وما ینطق عن الہوا، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے آپ وہی کہتے ہیں. لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور اسے آزاد کرا. حضرت ابو بکر گئے، امیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تو اس کو کیوں مارتا ہے امیہ، کیوں ظلم کرتا ہے؟ امیہ تو غرور میں تھا، حسد میں تھا، تکبر میں تھا، جلال میں تھا. لہٰذا اس نے کہا کہ تجھے اس کی اتنی فکر ہے اس سیاہ غلام کی، اس کالے غلام کی، تو ایسا کر اس کو لے جا، تو خرید لے اس کو، میں بیچ دیتا ہوں تجھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں خریدنے کو تیار ہوں، تجھ جیسے سیاہ دل والے کے پاس غلام ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلا پڑے. امیہ بن خلف نے پیسے لیے، منہ مانگی قیمت وصول کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کا ہاتھ تھاما، سینے سے مٹی صاف کی. جب مٹی ہٹی تو پورا سینہ چھلنی تھا، کھال اتری ہوئی تھی، گوشت نظر آ رہا تھا، خون رس رہا تھا، لیکن زبان پر آہت آہت کی صدا تھی. آپ نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور کاشان نبوت کی طرف چل پڑے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ وہیں رہا کرتے تھے. آپ حضرت بلال کو ان کے پاس لے کر گئے. آقا نے جب بلال کو دیکھا تو اب وہ منزل آئی ناظرین کرام جو میں سوچتا ہوں کہ کاش مجھے سیدنا بلال کے تلوے مل جائیں تو میں ان سے اپنی آنکھیں مس کیا کروں. اور شاید اسی وجہ سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ بلال میں جنت میں تیرے قدموں کی چاپ آگے محسوس کرتا ہوں. اور جب وہ آئے تو وہ اعزاز انہیں حاصل ہوا جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تڑپتے تھے. کسی نے سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا، کسی نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کسی نے آپ کی قمیض مبارک سے اپنی آنکھیں ملی، کسی نے آپ کے وضو کے قطروں کو حاصل کیا، کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا رہا. لیکن بلال کو کیا اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے ناظرین کرام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت بلال آئے تو آپ اٹھے، پہلے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس سینے کو جس سے لہو رس رہا تھا سید عالم نے اپنے سینے سے لگا لیا اور بلال نبی سے مس ہو گئے، نبی کے سینے سے لگ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت دیر تک بھینچا، چمٹایا اور کہا بلال آج سے تم ہمارے ہو گئے. تو ناظرین کرام یہ وہ اعزاز ہے جو عہد کی وجہ سے سیدنا بلال کو ملا. عہد آپ کی بھی پہچان ہے، عہد میری بھی پہچان ہے، عہد ہم سب کی پہچان ہے. اور عہد یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو تو صرف خدا کو پکارو. اسی کو پکارو جو تمہاری پکار سنتا ہے، اسی سے اپنا درد کہو جو تمہارے درد کا مرہم بنتا ہے، اور اسی سے اپنا دکھ بیان کرو جو تمہارے